باقی الفلاح کے مؤلف نے نماز کے دوران آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا ہے، تاہم کہیں مصلحت کا تقاضا ہو تو جائز ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بسا اوقات آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھلی رکھنے سے بہتر ہوگا۔ امام عز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتاوی میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے کہ اگر اس سے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہو تو، جبکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المیعاد میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر رکھنے سے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہوگا تو آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے، اور اگر آنکھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ خشوع پیدا ہوگا کہ مثلا کوئی ایسے نقش و نگار یا کوئی اور چیز موجود ہے جس سے خشوع میں خلل پیدا ہو تو پھر قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہنا مقاصد شریعت سے مکروہ کہنے کی نسبت قریب تر ہے۔ تو دوستو، فقہا کی آراء سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ نماز میں بلا وجہ آنکھیں بند کرنا درست نہیں۔ ہاں البتہ اگر خشوع حاصل کرنے کے لیے آنکھیں بند کی جائیں یا پھر یکسوئی حاصل کرنے کے لیے آنکھیں بند کی جائیں تو یہ درست ہے اور اس کی اجازت ہے۔ دوستو، جیسا کہ خشوع کو نماز کی جان کہا گیا ہے، اس لیے چاہیے کہ نماز میں خشوع پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ خشوع کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امت مسلمہ میں سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ لوگوں سے جو چیز سب سے پہلے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہے، اور یہ کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پوری مسجد میں کوئی ایک شخص بھی خاشع یعنی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہ ہوگا۔ خشوع کا اصل مقام تو دل ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے دل میں کس درجے کا خشوع ہے۔ تاہم خشوع کی جو علامات اور آثار ہیں اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ آج ہم میں سے اکثر کی نمازیں خشوع سے خالی ہیں۔ نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام تو کسی حد تک بہت سے لوگ کر لیتے ہیں، لیکن جو نماز کی روح اور جان ہے یعنی خشوع و خضوع، اس کی کوئی فکر نہیں، اور ناسمجھی سے کہ خشوع تو ایک ثانوی چیز ہے، جبکہ نماز میں خشوع نہایت اہم چیز ہے اور یہ نماز کی جان ہے۔ نیز خشوع والی نماز ہی پر اجر و ثواب کا وعدہ اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ نماز میں خشوع صرف سنن و مستحب اور ادب کے درجے میں نہیں بلکہ یہ واجب اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات میں کامیاب ہونے والے اہل ایمان کی چند خوبیوں اور خصلتوں کا ذکر فرمایا، جس میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ پھر آگے ان اہل ایمان کے لیے جنت الفردوس کے وارث ہونے کی خوشخبری سنائی گئی، اور ظاہر ہے جنت کا استحقاق صرف مستحبات کی ادائیگی پر نہیں بلکہ ترجیحی طور پر فرائض و واجبات کی ادائیگی سے ہوتا ہے، جبکہ نوافل و مستحبات وغیرہ فرائض و واجبات کی تکمیل کے لیے اور ان میں پیدا ہونے والے نقص کو دور کرنے کے لیے یعنی اس کی تلافی کے لیے ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات میں انہی خصلتوں کا بیان ہوا ہے جو واجبات کے درجے میں ہیں۔ اس ضمن میں خشوع کا بھی تذکرہ ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ نماز بڑی بھاری چیز ہے، سوائے ان لوگوں کے جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں، یعنی ان پر نماز بھاری نہیں، البتہ غیر خاشعین خشوع اختیار نہ کرنے والوں پر نماز بھاری ہے۔ دوستو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز میں خشوع حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور ظاہر بات ہے کہ نماز میں خشوع تبھی حاصل ہوگا جب اس کی کوشش کی جائے گی، نماز پر محنت کی جائے گی۔ آج کے مسلمان کے پاس وقت ہی نہیں کہ وہ نماز کے لیے وقت نکالے، نماز کو بنانے کی محنت کرے۔ یاد رہے کہ نماز میں خشوع تو تب ہوگا جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، لمبی لمبی رکعتیں پڑھے گا، لمبے لمبے سجدے کرے گا تو نماز میں خشوع حاصل ہوگا۔ لیکن آج جو مسلمان فرض نماز کے لیے وقت نکالتا ہے وہ بھی اتنا ہی جس میں جلدی سے نماز ادا کرتا ہے، ایسے میں ہمیں نماز میں خشوع کیسے حاصل ہوگا؟ دوستو،